کہ اسلام تھوڑا سا یہ مسئلہ جملہ ایسا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ میں کہوں گا تھوڑا سا مشکل بنے گا، پھر سمجھاؤں گا اور آسان ہو جائے گا. اسلام عدل و انصاف کا مذہب دین نہیں ہے، اسلام عدل و احسان کا دین ہے. بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں اور پلیز تھوڑا سا سمجھیں اس کو. اسلام عدل و انصاف کو پسند نہیں کرتا، اسلام عدل و احسان کو پسند کرتا ہے. دیکھیے عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں اور احسان کسے کہتے ہیں. ان تین الفاظ کو سمجھ جائیے تو نظام اسلام کی بہترین بنیاد ہم سب کے لیے حل ہو جائے گی. آج ایک بار پھر سن لیجیے الفاظ کو. اسلام عدل و انصاف کو پسند نہیں کرتا، اسلام عدل و احسان کو پسند کرتا ہے. عدل کے معنی کیا ہے؟ عدل کے معنی ہے ہر چیز کو اس کا جائز حق دے دینا. دیٹس کالڈ عدل. ہر ایک کو اس کا جائز حق دے دو. یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، تمہارا ہے، تمہارا ہے. یعنی ہر چیز میں ہر شے کو اس کا جائز حق دے دینا. دیٹس کالڈ عدل. ایک بہت ہی مشہور مثال مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید میں نے خود بھی کسی زمانے میں مثال اس ممبر سے دی ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر ذہنوں میں تازہ ہو جائے گی. کہ انسان تو دور کی بات، ٹوپی اور جوتے کی مثال بھی بڑی بہترین مثال ہے اس کے لیے. کہ ٹوپی کا حق یہ ہے کہ سر پہ رکھا جائے، جوتے کا حق یہ ہے کہ پیروں میں پہنا جائے. 4000 کا جوتا 4000 ہونے کی وجہ سے سر پر آنے کا حقدار نہیں بن جائے گا. 4 روپے کی ٹوپی 4 روپے کی وجہ سے پیروں میں آنے کی حقدار نہیں بن جائے گی. وہ 4 روپے کی ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ سر پہ رکھا جائے. وہ 4000 کا ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ پیروں میں رکھا جائے. تو دیٹ از کالڈ عدل. ہر شے کو اس کا جائز حق دے دینا، اس کا مقرر کردہ حق دینا. دیٹ از کالڈ عدل. انصاف ہمارے اردو میں آ کر اس کے معنی بدل گئے، ورنہ اصل میں جو لفظ انصاف ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور نکلا ہے نصف، ہاف، آدھے سے. نصف یعنی آدھا، اب سب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نصف. اسی سے نکلا ہے انصاف. انصاف کرنا یعنی آدھا آدھا کرنا. چونکہ عام طور پر عدالت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، عام طور پر کئی سارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں عدالت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو برابر تقسیم کر دیا جائے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. لہٰذا استعمال ہوتا ہے لفظ انصاف. آدھا آدھا کر دو. بھائی ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے 2 بھائیوں کا، آدھا آدھا کر دو، آدھا اس کو دو آدھا اس کو. دیٹ از کالڈ انصاف. لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ہر وہ مقام جہاں پر آپ انصاف کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ عدل بھی کر رہے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ عدل کر رہے ہوں. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات، ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. آپ جناب علی گھر کے اندر مثلا اپنے بچوں کے لیے تکے لے کر گئے، کھانے پینے کا سامان لے کر گئے. اب ایک بچہ ہے وہ 5 مہینے کا ہے، ایک بچہ ہے جو 5 سال کا ہے، ایک بچہ ہے جو گھر میں 10 سال کا ہے. انصاف یہ ہے کہ اس تکے کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، یا مثلا 3 تکے لے کر آپ گئے ہیں تو ایک تکہ 5 سال کے بچے کو دے دیں پورا کھا لے، ایک تکہ 15 سال کے بچے کو دے دیں پورا کھا لے، اور ایک تکہ اس 5 مہینے کے بچے کو زبردستی ٹھوس کر کھلائے کہ بھائی انصاف یہ کہ تجھے کھانا پڑے گا، اگر بڑا بچہ کھا رہا ہے تو تجھے بھی یہی کھانا پڑے گا. دیٹ از کالڈ انصاف. لیکن عدل یہ ہے کہ تکہ اس بڑے کو کھلائیں، چھوٹے کو دودھ پلائیں. یہ ہے عدل. انصاف نہیں ہو رہا لیکن عدل ہو رہا ہے. آپ نے غور فرمایا؟ تو اسلام عدل اور انصاف کو پسند نہیں کرتا، اسلام عدل اور احسان کو پسند کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان کو سمجھ جائے بات ختم ہو جائے گی. احسان یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو دے دو، اس کے بعد اگر کچھ دو گے تو احسان سمجھا جائے گا. ایک شخص آیا جنہیں چھڑے امام کا دور تھا مدینہ منورہ کے اندر. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد علیہ السلام. اور بڑی شان اور بڑی شان و شوکت کا دور گزارا امام ششم نے مدینہ منورہ میں اپنے دوران میں، جب ایک تعلیم و تربیت کا زبردست سلسلہ ہے، اور بہرحال ایک بڑا اچھا دور گزارا امام نے کافی عرصے تک. اس کے بعد امام کے لیے بہرحال تکلیف اور پریشانی شروع ہوئی اور آخر میں منصور دوانخی کے زہر دغا سے شہید ہوئے. لیکن اس دور میں امام کی بڑی شان و شوکت تھی. امام ایک مرتبہ گھر میں پلٹ کر واپس آئے تو دیکھا کہ کچھ غلام ایک مزدور کو لے کر آئے کام کرنے کے لیے. اب دیکھیں اسلام کا نظام عدل اور احسان یہاں سمجھ میں آئے گا. امام تشریف لائے گھر میں، دیکھا کام کر رہا ہے. غلاموں سے پوچھا کہ بھائی تم نے اس کو کام پہ رکھا ہوا ہے؟ کہا ہاں مولا کام پہ رکھا ہوا ہے. کہا مزدوری طے کی ہے؟ کہا نہیں مولا ایسے ہی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اس کو جتنا دیں گے لے لے گا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملنے والا تھا. نوٹ دا پوائنٹ، نوٹ دا آنسر. یہ ایسے ہی گلیوں میں جس کو آج کل کی زبان میں حالی موالی کی طرح گھوم رہا تھا.
اس کو تو ہم جو بھی دے دیں گے لے لے گا، خوش ہو جائے گا، اس کو تو کچھ نہیں ملنے والا۔ امام نے کہا خبردار، میں نے کئی مرتبہ تم لوگوں سے کہا ہے، جب بھی کسی کو کام کے لیے ہائر کرتے ہو پہلے اس کی اجرت طے کرو، اس لیے کہ اجرت طے کرنے کے بعد جب تم اجرت دے دو گے، اوپر سے اگر آدھا درہم بھی رکھو گے تو وہ اسے احسان سمجھے گا، نہیں دو گے آلریڈی اپنے ذہن میں مقرر کردہ قیمت سے 2 درہم بھی زیادہ دو گے تب بھی وہ کم سمجھے گا۔ اور آپ دیکھیے آج نظام دنیا میں یہی رائج ہے، یہی رائج ہے۔ وہ مومنین کرام جو کسی وجہ سے کبھی مثال کے طور پر رکشہ میں سفر کرتے ہیں، آپ کبھی آزما کے دیکھیے اس بات کو، ٹیکسی میں آزما کے دیکھیے، آپ بغیر دام طے کیے بیٹھ جائیے، ممکن نہیں ہے کہ آپ کو جھگڑا نہ ہو آخر میں، اور دام طے کرنے کے بعد ممکن ہے کہ آپ 5 روپے زیادہ دے دیں، وہ رکشہ والا آپ کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکیں۔ امام نے یہ سبق سکھایا، عدل، احسان۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، اسلام کی نگاہوں میں احسان کا تصور اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک عدل کا تصور مکمل نہ ہو جائے۔ عدل ایک پرائمری چیز ہے، احسان سیکنڈری چیز ہے۔ جب تک بنیاد میں عدل نہیں ہوگا تب تک اس کے اوپر احسان کی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ پہلے طے کرو کس کا حق کتنا ہے، اس کے بعد اگر تم کچھ بھی زیادہ دو گے تو احسان سمجھا جائے گا، ورنہ تمہارے سارے کے سارے احسانات ضائع ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اسلام چاہتا ہے، ہر قدم پر چاہتا ہے طے کرو کس کا کتنا حق ہے۔ تو خدا نہ خواستہ ہی نفرتوں کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اتفاقاً عدل کے اگر چیپٹر انسان سیکھ جائے، عدل کی کلاس میں اگر انسان پاسنگ مارکس حاصل کر لے تو اسلام آگے بڑھ کر اگلا حکم دے گا کہ بابا تم پرائمری لیول کو کراس کر گئے، عدل کو سمجھ گئے، ہر ایک کے حق کو سمجھ گئے، اب اسلام تمہیں دعوت دے رہا ہے، آؤ آگے بڑھو اور اپنے درمیان احسان کے نظام کو قائم کرو۔ ہر ایک کا حق طے کرنے کے بعد لڑنا شروع مت کر دو کہ تمہارے حق سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں دیں گے، اس بات پہ لڑنا شروع کرو کہ تمہارا حق کتنا ہے تو ہم تمہیں کچھ زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر آ کر معاشرے پروان چڑھا کرتے ہیں، خاندان پروان چڑھا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔